अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। जो मेरे भाई फ्रांस में रहते हैं और उनके पास पेपर नहीं है, वो सांप पी हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास है। इसको पूरी आप देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि आपने किस तरह अपने पेपर डिमांड करने हैं। जो मेरे भाई चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि आप रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक। तो दोस्तों बात हो रही थी कि फ्रांस के पेपर आपने जो प्रीमियर खाते जो है वो किस तरह डिमांड करना है और उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो ये है कि आपके पास 1 साल के जो है ना वो 2 प्रूफ होने चाहिए, हर के 2 से ज़्यादा भी होने चाहिए लेकिन मैक्सिमम 2 प्रूफ आपके 1 साल के लाजमन हैं। उसके बाद आपको जो है वो इनकी ओरिजिनल और इनकी फ़ोटोकॉपी करानी है। और आपके पास जब आप प्रोफेक्चर जाएंगे तो आपके पास जो भी आपके पेपर हैं ओरिजिनल हैं या उनकी फ़ोटोकॉपी है वो आपने साथ लेकर जानी है। जो भी आपका प्रोफेक्चर में आदमी बैठा होगा वो आपके ओरिजिनल पेपर देखेगा और उसके बाद फिर आपकी जो कॉपी है उसके ऊपर वो लिखेगा जी कि मैंने ओरिजिनल देखकर मैंने इनके ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हैं, तो वो आपके जो पेपर हैं वो कबूल होंगे। उसके अलावा इसके साथ एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आपके प्रूफ हो गए हैं कंप्लीट साल के, आपके जैम्पू हो गए हैं, जैम्पू चाहिए होता है, आपके मेडिकल के जो आपके प्रूफ हैं वो हो गया, सिक्योरिटी सोशल के हो गए जो इसके अलावा फिर आपको एक ज़रूरत पड़ती है फार्मूले की, जिस फार्मूले के तहत आपने साथ लगाकर वो पेपर प्रोफेक्चर में जमा कराने होते हैं। तो चलो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि वो फार्मूला कौन सा है। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, ये वो फार्मूला है। इसके ऊपर लिखा हुआ है डिमांडे दू प्रीमियर टिकट दू séjour। ये फार्मूला आपने डाउनलोड करना है और इसके साथ नीचे लिखा हुआ होता है जी कि आपने इसको किस तरह भेजना है, कि आपने बाई डाक भेजना है या आपने जो प्रोफेक्चर का डब्बा है उसमें आपने ये डाल कर आना है। तो अभी आपके ऊपर है कि आपने इसको प्रोफेक्चर के डब्बे में डालना है या आपने इसको लेटर रिकमेंडे करना है। तो लेटर रिकमेंडे करने के लिए ये जो नज़र आ रही है जगह, यहाँ पर लिखा, अगर आपने लेटर रिकमेंडे करना है तो ऊपर वाली जगह पर टिक करना है, और अगर आपने प्रोफेक्चर भेजना है तो नीचे वाली जगह जो है इसको आपने टिक करना है। और इसके बाद जो है ना ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये नीचे वाली जगह जो आपने वहाँ पर डिपॉजिट करना है, जो ऊपर सिलेक्शन हो रहा है ये है जो आपने वहाँ पर बजरिया आपने लेटर रिकमेंडे पोस्टल के ज़रिए उनको भेजना है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने लेटर रिकमेंडे भेजना है तो नीचे आ जाता है आपका, आप मिस्यू हो या मदाम हो जो है ना वो आपने लिखना है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका स्पेल फर्स्ट नेम जो आता है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाता है जी कि आपका जो नेम है वो क्या है, आपने वो लिखना है। कईयों का जो कंट्रियों में जो है ना वो फर्स्ट नेम होता है, इसके बाद जो है ना सेकंड नेम होता है और फिर प्रे नेम आता है। अगर कोई आपका सेकंड नेम है तो वो लिखें, नहीं तो आपने जो है ना अपना लास्ट नेम जो आपके फादर का नेम साथ होता है या जो भी आपका लास्ट नेम है वो आपने लिखना है। इसके आगे आपकी जो आ जाता है वो आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, यहाँ पर आपने पूरा नाम लिखना है, यहाँ पर आपने सेकंड नाम अगर है लिखना है। इसके बाद जो इसके आगे आ जाता है इनके नीचे जो ये जगह, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये जो जगह सिलेक्ट हो रही है यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके अलावा ये जो है जगह, यहाँ पर आपने जो है ना अपने किस मुल्क के आपका पासपोर्ट है वो लिखना है। और आगे आपने ये जो है ना लिखना है जिस इलाके में आप मुल्क के हो वो, और इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर है और पासपोर्ट नंबर के आगे ही आपने लिखना है उसकी डेट जो वैलिड है। इसके आगे जो लिखी हुई है वो आपने डेट वैलिड लिखनी है जी, आपका पासपोर्ट कहाँ से कहाँ कब से कब तक वैलिड है। उसके बाद आगे जो इसका मरहला आ जाता है वो आ जाता है यूरोपियन यूनियन वाला। इसको आपने कुछ नहीं करना, ये यूरोपियन यूनियन वाला है, इसको छोड़ देना है।
نیچے ہے جی اس کا آپ کا جو آپ سیلیبیٹر ہو، میریے ہو، سپریسیوں ہو، یا آپ ڈیورس ہو، یا آپ ودوا ہو، رنڈوا ہو، جو بھی ہے وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اگر آپ سیلیبیٹر ہو تو وہ لکھنا ہے، اگر میری ہے تو آپ نے ساتھ اس کے لگانا پڑتا ہے اپنا نکاح نامہ یا آپ کی جو لیوریج فیملی والا ہے وہ ہے۔ اگر ڈیورس ہو تو وہ بھی آپ نے ساتھ لیٹر مانگتے ہیں، اور اگر آپ بیوہ ہو یا آپ رنڈوا ہو تو وہ بھی آپ ساتھ سے لکھنا ہے۔ اس کے نیچے آپ کا جو ہے وہ مکمل ایڈریس آ جاتا ہے، اس کے بعد نیچے جو کوڈ پوسٹل آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا جو کس علاقے کے ہو، جس سٹی کا میں آپ رہتے ہو اس کا نام آ جاتا ہے، اور اس کے نیچے آپ کا موبائل نمبر اور ای میل لازماً آپ اپنا لکھیں۔ ای میل نہیں ہے تو ای میل بنا لیں، اگر ہے تو وہ لازماً آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے، آپ نے وہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو ہے نا وہ جوابات دینے ہیں جی کہ آپ سے وہ کیا کیا پوچھ رہے ہیں سوالات۔ آگے آگے اس کا جو مرحلہ آتا ہے وہ اس میں آپ سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پوچھیں گے کہ آپ یہاں پر آئے ہو، ویزے پر آئے ہو یا کیسے آئے ہو۔ اگر ویزے پر آئے ہو تو آپ کا ویزا کب تک ویلڈ تھا، اگر آپ بغیر ویزے کے آئے ہو یا آپ کا کس کنٹری کا ویزا تھا، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں، جتنا عرصہ آپ کو یہاں پر آیا ہوگا وہ آپ نے ٹک مارک کرنا ہے، یس یا نو۔ اس کے بعد آپ نے یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب دے کر آپ نے اس کے بعد نیچے آنا ہے۔ یہاں پر آپ کا جو لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کا جو کام کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو، وہاں پر اپنے ملک میں اگر کوئی کام کرتے تھے، آپ کی جاب کیا تھی، آپ کی جو یہ ساری کوالیفیکیشن ہے وہ آپ نے وہاں پر اندراج کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہاں کے سرٹیفکیٹ ہوں تو وہ آپ نے جو ہے نا ان کی ٹرانسلیشن کرا کر ساتھ اس کے جو ہے نا وہ لگانے ہوتے ہیں، جو بھی وہ سوال۔ اور سب سے اہم بات کہ اس کو آپ نے فل اپ جو کرنا ہے وہ کالی سیاہی کے ساتھ کرنا ہے، کبھی بھی آپ اس کو گرین سیاہی کے ساتھ نہ لکھو۔ دوسرا یہ دیکھیں جو نیچے آ رہا ہے، یہاں پر آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ راندے آپ کا تو راندے آپ کا کب کا چاہیے، یہ متا یا اپری میری آپ کا یہ لاندے جس کا وانٹ ہوتی ہے آپ سے ہیں، جن کے سموات سے یہ جمعہ تک آپ سے ٹائم پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ٹائم آنا ہے یا سیکنڈ ٹائم آنا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو بھی آپ کلک کرو گے اسی بیس کے پھر وہ آپ کو راندے دیں گے جہاں پر آپ نے یہ جانا ہے۔ پیپر جو آپ نے ان کو بھیجے ہوئے ہیں وہ آپ کے پیج پر جو ان کا ایک آدمی ہوگا متعلقہ وہ دوبارہ چیک اپ کرے گا، اگر اس کے ساری فائل آپ کی نظر میں آ گئی تو وہ ایک نظر چیک کر کے اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ہو سکتا ہے اسی دن آپ کو ریسیویسی بنا کر دے دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو نیکسٹ ٹائم دے۔ اس یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کا سرٹیفکیٹ برجمہ کے لیے، یعنی کہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ برجمہ ہے وہ جہاں پر یعنی کہ آپ اگر رہتے ہو، آپ کا اپنے نام پر بجلی کا بل نہیں ہے یا کوئی وہ، اور اس کے بعد یہ نیچے جو ہے یہ ایڈریس ہے آپ کا، یہاں پر آپ نے یہ پیپر بھیجنا ہے، یعنی کہ یہ پروفیکچر کا ایڈریس ہے جہاں پر یہ سلیکشن ہوئی ہے، یہ پروفیکچر کا ایڈریس ہے۔ اس ایڈریس کے اوپر آپ نے جو ہے نا اپنے یہ پیپر ان کو سبمٹ کرنے ہیں جہاں پر آپ، اور اس کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ نے ان کو لختر رکماندے بھیجنا ہے۔ لختر رکماندے کے علاوہ اگر بھیجو گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا پھر نقصان ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی ڈاک وہاں پر ریسیو کر کے اس کو نہ دیکھے گا یا کچھ ہوگا تو آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا، اور پروفیکچر بھی جو ہے نا وہ بھی اس میں جو ہے نا بعد میں کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہوتا جی کہ آپ نے ان کو پیپر بھیجے ہیں یا کچھ نہیں۔ پروفیکچر جو ہے نا وہ بری الزامان ہو جاتا ہے جی کہ مجھے نہیں پتا آپ کے پیپر آئے ہیں یا کوئی نہیں، لیکن اگر آپ کا لختر رکماندے ہوگا تو وہ آپ کا ایک ثبوت ہوگا جی کہ میں نے فلاں ڈیٹ کو آپ کو پیپر بھیجے ہیں۔ اور سرٹیفکیٹ برجمہ کے لیے آپ کو وہاں کا بجلی کا بل چاہیے، اس کے علاوہ اس آدمی کا جس کے نام ہے اس کا ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی سرٹیفکیٹ برجمہ، اور اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ سرٹیفکیٹ برجمہ، اس کے اوپر ساتھ وہاں کا بجلی کا بل، اس کے جو پاسپورٹ ہے یا ٹکٹ سجور ہے یا ریزیڈنس کارڈ ہے، نیشنلٹی کارڈ ہے، اس کی کاپی، یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو وہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ برجمہ ہے وہ منظور کریں گے، نہیں تو وہ آپ کا جو برجمہ ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کہیں گے کہ آپ ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا یہ بھیجو، ہم آپ کا یہ نہیں، کیونکہ اگر آپ اس میں صرف اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک اسٹیسیوں ہو گیا جی ہاں جی آدمی میرے پاس رہتا ہے تو ساتھ اس کی کاپی نہیں ہے تو اب بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر اس میں ساتھ اس کا بجلی کا بل نہیں ہے تو وہ پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اگر اس میں آپ کوئی بھی چیز یعنی کہ تینوں میں سے کم ہے تو وہ آپ کا سرٹیفکیٹ برجمہ جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں جی۔ اس کے لیے آپ کو اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ جہاں پر آپ کا نام ہوگا، اس کا نام ہوگا، ڈیٹ آف برتھ ہوگی، آپ کا ڈیٹ آف برتھ نام ہوگا، ساتھ لکھا ہوگا یہ آدمی میرے پاس کتنے عرصے سے یہاں پر رہائش پذیر ہے، تو وہ تب قابل قبول ہوگا۔
اور پھر بھی یہ ہے کہ جتنے بھی آپ یہاں پر ان کو بھیجیں آپ کے پاس زمپو ہونے چاہیے، اوریجنل ہونا چاہیے، اس کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس، ہر سال کے کم و بیش 2 پروف ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہوں تو اور اچھے ہیں، پھر ان کو آپ کے پاس پیپر ریجیکٹ کرنے کی کوئی پھر وجہ نہیں رہے گی۔ جتنے بھی آپ کو پروف ہو سکتے ہیں، سال کے 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، آپ سب کی جو ہے نا اوریجنل اور اس کی فوٹو کاپی ایک اچھی سے کرائیں۔ یہ نہ کریں کہ ایک ہی ورقے پر آپ اس کے 3 4 چیزوں کی فوٹو کاپی کر لیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جو ہے نا ایک پورے آکس جو پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر آپ نے پوری اس کی فوٹو کاپی کرنی ہے، صاف فوٹو کاپی کرنی ہے، اور جو فوٹو کاپی پیپر کر رہے ہیں ان کی اوریجنل بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، تب بھی وہ قابل قبول ہوں گے۔ اس کے بغیر جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اوریجنل ساتھ فوٹو کاپی ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اچھی لگی اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت ہے، اوکے، اللہ حافظ۔